السلام علیکم. فورینزک سائیکالوجی لیکچر نمبر 28 کے ساتھ ڈاکٹر آصر اجمل آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے. ٹوڈے وی ول لک ایٹ another checklist. Today, we talked about psychopathy checklist last time. We're going to do a quick recap of what we studied in the last lecture, but we are going to move forward and look at some more creative, more dynamic, more interesting ways of measuring risk of violence. So let's do a quick recap. What did we talk about last time? We talked about the psychopathy checklist, and we also looked at the screening version. Screening version mein kya hai? Screening version is about those people who are non-criminal in the legal sense. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی پکڑے نہیں گئے. They could be top rulers, politicians, bureaucrats, executives, you name it. They're at the top of the lot in many cases. And we looked at what kind of features they have, and we also looked at how we are to score this kind of test or a checklist. So we talked about the fact that they had superficial charm. Superficial charm ہوتا کیا ہے؟ Superficial charm یہ ہوتا ہے کہ لوگ لگیں تو بہت چارمنگ، لیکن جب آپ ان کے قریب آئیں تو وہ بہت گھناؤنی شخصیتیں ہوں، چارم جیسی کوئی چیز ان میں نہ ہو. Then grandiosity was another thing. یہ لوگ اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتے، بہت گریٹ، اسی لیے اپنے بارے میں باتیں کیے چلے جاتے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کلوز اسکروٹنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے. Deceitful, that دھوکے باز ہوتے ہیں. They try to deceive others, con others. فراڈ میں کافی سارے یہ لوگ انوالو بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے فراڈ. پھر لیک ریمورس، جو اپنی غلط حرکتیں ہوتی ہیں ان پہ انہیں کوئی ریگریٹ، کوئی افسوس، کوئی تعصف جسے ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا. دے آلسو لیک ایمپتھی، دوسروں کے ساتھ اظہار ہمدردی نہ صرف کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ان میں نہیں ہوتی. They don't accept responsibility، کسی چیز کے لیے ذمہ داری قبول نہیں کرتے، بلکہ الزام اکثر و بیشتر دوسروں پہ ڈالتے. امپلسو ہوتے ہیں، بہت سے کام جو ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ دل میں خیال آیا تو کر لیا. پور بیہیویئرل کنٹرولز، کوئی کام نہ کرنا چاہیں بھی، انہیں پتا ہو کہ اس کے نتائج ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن دل کیا تو کر لیا، وہی امپلسیوٹی دوبارہ. دین دے لیک لانگ ٹرم گولز، عام طور پہ بہت شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں اور ان ریئلسٹک بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ، لیکن دے ٹرائی ڈیسپریٹلی ٹو اچیو دیم، اور اس وجہ سے کافی پرابلمز آتی ہیں. پھر آلسو ارریسپانسبل، ان میں کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، اور بہت سے ارریسپانسبل ڈینجرس کام بھی کر جاتے ہیں. ایز teenagers they've been involved in some kind of conduct disorder, and as adults they have had some kind of antisocial difficulties, antisocial behaviors or problems. اب اس کے بعد ہم نے بات کی تھی differential diagnosis کی، and that is what we were talking about last time when we ended the lecture, کہ Asperger's syndrome جو ہے which is a relatively new diagnosis، پہلے کچھ 20-25 سال پہلے تک بھی لوگوں کو اس کا صحیح طرح سے آئیڈیا نہیں تھا، اور یہ لوگ جو ہے عام طور پہ خبتی، دیوانے، ایبسنٹ مائنڈیڈ پروفیسر وغیرہ اس قسم کے ناموں سے جانے جاتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ ایسپرگر سنڈروم کا ڈائگنوسس جو ہے وہ نسبتاً کافی کامن ہو گیا ہے، لیکن ان کریمنل سچویشنز what we find is that many people with Asperger's syndrome have a diagnosis of antisocial personality. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ چیز ہے جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہے. کیا؟ وہ یہ کہ ایک شخصیت ہے جو بہت سارے ٹریٹس جو ہیں وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی کے آپ کو دے رہی ہے. کیا مثلاً اظہار تعصف نہیں کرتے یہ لوگ،
ان لوگوں میں دوسروں کے جذبات اور احساسات سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے. پھر یہ بہت ساری جو سوسائٹی کی نارمز ہیں ان کے اگینسٹ جا رہے ہوتے. پھر یہ لوگ جو ہیں یہ امپلسو بھی ہوتے ہیں, جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اینٹی سوشل نہیں ہیں؟ دیٹ از دا کوشچن. تو اس میں جو میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ ان لوگوں میں کننگ نہیں ہوتی, مکاری نہیں ہوتی. ایسپرگر سنڈروم میں مکاری نہیں ہوتی, اینٹی سوشل میں ہوتی ہے. ایسپرگر سنڈروم میں جھوٹ بولنے کی تو صلاحیت ہوتی ہی نہیں. تو جبکہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ عادی جھوٹے ہوتے ہیں. سو وی ہیو سم ایریاز ویئر وی کین ڈسٹنگوش. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایسپرگر سنڈروم کے لوگوں کو ہم عام طور پہ بھولے کہہ سکتے ہیں, یعنی بے وقوفی کے حد تک جو بھول پن ہوتا ہے وہ ایسپرگر سنڈروم میں ہوتا ہے. جبکہ جو ہمارا اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے اس کا تو کام ہی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے. سو آئی تھنک there is a need to distinguish these. اور میں اس لیے اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ ہماری پریزنس میں, ہمارے کرمنل سیٹ اپ کے اندر, فورینزک سیٹ اپ کے اندر جو ہے یہ ایکسپرٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر کوئی آپ میں سے کوئی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں جو اس ایریا میں کام کریں گے تو اس ٹیمپٹیشن سے ڈیل کرنا سیکھنا آنا چاہیے لوگوں کو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ فورینزک سائیکالوجی میں آتے ہیں اور پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ ہر ایک دوسرے تیسرے کرمنل کے اوپر پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ٹھپا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اس کا علاج جو ہے وہ کیا جائے. پرابلم یہاں پہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسپرگر سنڈروم کا تو کوئی علاج نہیں ہے, یہ ایک لا علاج مرض ہے. یہ بلکہ ہم اگر بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ مرض ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف قسم کی شخصیت بنائی ہے جو ہمارے عام طور پہ سائنٹسٹ یا اینالسٹ یا ریسرچر کی شخصیت کے مطابق ہے کہ اسے لوگوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں ہے, الگ تھلگ اپنی لیبارٹری میں بیٹھا کام کر رہا ہے, جھوٹ بولنے کی اسے عادت نہیں ہے, نہ اس میں ایبلٹی ہے, اور جو وہ چیزوں میں سے پیٹرنز تلاش کرتا ہے, ان کے رولز بناتا ہے, ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے, بہت اچھی میموریز ہوتی ہیں ان لوگوں کی. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جب یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کی جو عجیب و غریب شخصیت ہے اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہمیں مل گئی. تو اس کی وہ جو اچھی انٹینشنز بھی جو ہیں, جو اچھی باتیں بھی جو ہیں اس بھول پن کی, ان کو وہ نیگیٹو اسپن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بہت چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. تو اس وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. اب دیٹ از سم تھنگ ویئر آئی سیڈ اینڈ آئی ول ریپیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین that we need to sharpen our skills of differential diagnosis. Differential diagnosis کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں میں ڈسکریمنیٹ کرنا, دو ڈائگنوسز میں ڈسکریمنیٹ کرنا. So with that we'll leave this aside and we'll move on to the latest checklist or scale popularly known as VRS, or Violence Reduction Scale. اب وائلنس ریڈکشن اسکیل جو ہے وہ اس میں کچھ آئٹمس تو ویسے ہی ہیں جیسے سائیکوپیتھی چیک لسٹ کی, لیکن کچھ وہ نئے آئٹمس انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور چاہے کچھ پرانے آئٹمس ہوں کچھ نئے آئٹمس ہوں, وہ دو گروپس میں انہیں بانٹ دیتے ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں اسٹیٹک رسک فیکٹرز, دوسرے کو کہتے ہیں ڈائنامک رسک فیکٹرز. اب یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹیٹک رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں اور ڈائنامک رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. اسٹیٹک کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ نہیں بدل سکتے. مثلا اگر کسی شخص نے 16 سال کی عمر میں اپنا پہلا جرم کیا تھا اور اب وہ 25 سال کا, تو اس بارے میں وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس نے 16 سال کی عمر میں اپنا پہلا جرم کیا تھا اور 15 سال کی عمر میں نہیں کیا تھا, یا 17 سال کی عمر میں نہیں کیا؟ کچھ نہیں کر سکتا. That's a fact now. It's static.
It is not moving, it's not changing, it's not going anywhere. You know that this person committed his first offense at this age. Dynamic risk factor کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے, وہ ہیروئن پی رہا ہے, وہ اچانک ارادہ کرتا ہے کہ جناب میں ہیروئن چھوڑ رہا ہوں, اور وہ ہیروئن پینا چھوڑ دیتا. تو اگر ایک وقت وہ ڈرگ یوزر تھا تو اس سے بہت سارے کرائمز کا رسک تھا کہ وہ ڈرگز کی خاطر چوری بھی کرے گا, مانگے گا بھی, دھوکہ بھی دے گا, ہو سکتا ہے کہ مزید جرم کرے, اس کے انفلوئنس میں سیکشول ایکٹیویٹی کرے جو انلیگل ہو. لیکن جب وہ اس نے ہیروئن چھوڑ دی ہے تو وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر اس نے ایلیمینیٹ کر دیا. تو ایسے رسک فیکٹرز کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک رسک فیکٹر. اب یہ ایک بہت بڑا اعتراض انہوں نے دور کیا ہے یہ اسکیل بنا کے, کیونکہ پی سی ایل آر پہ جو لوگوں کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے ایک اسٹیٹک قسم کی شیٹ بنائی ہے اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اس شخص کا بہت ہائی اسکور ہے, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب اس کو اب بند کر کے جیل میں تالا لگائیں اور چابی پھینک دیں, کیونکہ جیسے ہی یہ باہر نکلے گا یہ جرم کرنا شروع کر. وائلنس ریڈکشن اسکیل یا وائلنس رسک اسکیل جو ہے اس نے کیا کام کیا, اس نے کہا کہ جناب وہ جو اسٹیٹک رسک فیکٹرز ہیں جو چینج نہیں ہو سکتے وہ ہمیں آئیڈیا تو دیتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے, کتنی پرابلم ہے, لیکن ساتھ ڈائنامک رسک فیکٹرز کو بھی میجر کرنا چاہیے تاکہ جو چیزیں چینج ہو سکتی ہیں ہم ان پہ کام کریں. تو جو لوگ ٹریٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا اسکیل ہے یہ, کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب کون کون سی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں, اور اگر وہ چینج ہو جائیں تو وائلنس کا رسک کم ہو جائے. اینڈ دیٹ از دی گریٹ تھنگ اباؤٹ دس اسکیل. تو آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹک فیکٹرز. اسٹیٹک فیکٹرز میں سب سے پہلی چیز وہ دیکھتے ہیں کرنٹ ایج. اس وقت اس کرمنل کی, پرزنر کی, پیشنٹ کی ایج کیا ہے. اب سوچیں گے یہ کیوں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے, چاہے ساری عمر وہ بندہ کرائم کرتا رہا ہو, اگر اس وقت اس کی عمر 60 سال ہے تو چانسز آر کی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی آپ سے جیل سے رہا کریں تو وہ کسی وکٹم کو ڈھونڈے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایج ہی کی وجہ سے چینج ہو گیا. تو اس میں ہم 3 سکور دیتے ہیں, ہر ایک ایکچولی کیٹیگری میں اس میں بھی 3 سکور ہے 0 کے علاوہ. تو you have 0, 1, 2 and 3. ہر آئٹم جو ہے وائلنس رسک اسکیل میں اس کی 0 کے علاوہ 3 ویلیوز ہیں, یعنی ٹوٹل میں 4 ویلیوز ہیں, 0, 1, 2 and 3. تو اگر ہم کرنٹ ایج کو لیں جو پہلا اسٹیٹک فیکٹر ہے, پہلا اسٹیٹک آئٹم ہے, اس میں 0 کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک شخص کی عمر 45 سال یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو ہم 0 کا سکور دیں گے. اس کی کرنٹ ایج جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ مزید کرائم شاید نہ کرے یا وائلنٹ کرائم مزید نہ کرے. اگر اس کی عمر 40 سے 44 کے درمیان ہے, 40 to 44 ایئرز کا ہے, تو اس کو ہم سکور دیں گے 1. اگر 30 to 39 ایئرز کا ہے تو اس کو ہم سکور دیں گے 2. اور اگر 30 ایئرز سے کم عمر ہے تو میکسیمم سکور ملے گا 3. اس کا مقصد کیا ہے اس بات کا؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ 45 سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ عموماً وائلنس نہیں کرتے, پہلے جو مرضی کیا ہو. عام طور پہ اگر عمر آپ کی 45 سے اوپر چلی گئی ہے تو آپ وائلنٹ کرائم میں کم انوالو ہوتے. 40 سال سے اوپر ہیں اور 45 سے کم ہیں تو اکا دکا لوگ ایسے ہو جاتے ہیں اس ایج میں جو وائلنٹ کرائمز کرتے ہیں, تو اس لیے اس کا سکور 1 رکھا گیا. 30 اور 39 سال کی یعنی 40 سے کم اور 30 سے زیادہ اس عمر میں لوگ کافی کرائم کمٹ کرتے ہیں, اس لیے
2 کا اسکور دیا. اور اگر انڈر 30 ہیں تو اکثریت کرائمز کی اسی ایج میں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو 3 کا اسکور دیا. اب اس سے اگلی جو کیٹیگری ہے وہ بھی ایج ہے, لیکن اٹ از ناٹ کرنٹ ایج, یعنی آج کل کی ایج نہیں. ایج ایٹ فرسٹ وائلنٹ کنوکشن, یعنی پہلی جب وائلنس انہوں نے کمٹ کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں سزا بھی ہوئی. یہ بھی ضروری, یہ نہیں کہ صرف الزام لگا یا ابا امی نے کہا جی کہ اس نے وہ نیبر کو تھپڑ مارا تھا. دیٹ از ناٹ انف. مقدمہ چلا ہو, پہلے الزام لگا ہو, پھر مقدمہ چلا ہو, پھر فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہو, اس وقت ان کی ایج جو ہے اگر تو 30 یا اس سے ابو تھی تو فیوچر وائلنس کے رسک میں ہم یہاں 0 ان کو ریٹنگ. 20 سے 29 کے درمیان تھی تو 1 کی ریٹنگ دیں گے, 15 سے 19 کے درمیان تھی تو 2 کی ریٹنگ دیں گے, اور 15 سال سے بھی اگر کم عمر تھی تو 3 کی ریٹنگ. اب اس میں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم ان دونوں فیکٹرز میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم عمر جو ہے وہ زیادہ ہائی رسک ہوتی ہے وائلنس. تو اگر تو ٹین ایجر ہے تو وہ زیادہ وائلنٹ ہوگا, اور اگر وہ ٹین ایجر نہیں ہے وہ کم وائلنٹ ہوگا. بڑی عمر ہے اور کم وائلنٹ ہوگا, اور بڑھاپا ہے تو وائلنس مزید کم ہو جائے گا. دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ. پھر نمبر آف ینگ اوفینڈر کنوکشنز, کہ ایک کم عمر بچہ جو ہے اس کی حیثیت سے کتنی کنوکشنز ہوئی ہیں. آپ کے پاس ایک 14 سال کا لڑکا ہے جس نے ایک طرف ایک بندے کے سر پہ اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا, دوسری طرف جو ہے اپنے نیبرہڈ میں دروازہ توڑا, اندر گھسے, ڈاکہ ڈالا, تیسری طرف جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. تو اگر وہ اتنی کم عمر میں یہ چیزیں کر رہا ہے تو چانسز آر مچ لیس کہ وہ بڑی عمر میں آ کے ریفارم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر ریفارم کرنے کی اسے کوشش نہیں کی گئی تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگا. تو اس چیز کو ہم کیپچر کریں یہاں پہ. تو نمبر آف کنوکشنز جو ہیں ایز اے ینگ اوفینڈر کتنی ہے. اگر تو 0 ہے تو اسکور 0, اگر 1 ہے تو اسکور 1, اگر 2 ہے تو اسکور 2, اور اگر 3 اور مور ہے تو ول گیو ہم اسکور آف 3. پھر جو نیکسٹ چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے وائلنس تھرو آؤٹ لائف اسپین, یعنی اگر اس شخص کا جنرلی لائف میں وائلنس نہیں ہے تو 0 کا اسکور ہے. اگر ایک کوئی وائلنٹ اوفینس انہوں نے کمٹ کیا تو 1 کا اسکور ہوگا. 2 یا 2 سے زیادہ بھی کیے ہیں لیکن وہ کسی پیٹرن میں فٹ نہیں آتے تو 2 کا اسکور ہوگا. اور اگر وائلنس ان کی زندگی کا ایک پیٹرن ہے, ہر چیز کا حل وہ وائلنس کے ذریعے کرتے ہیں, تو تب ہم انہیں 3 کا اسکور دیں گے. پھر پرائر ریلیز فیلئر اور اسکیپس. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیل کے کچھ لوگ جو ہیں اچھے بیہیویئر کی بنیاد پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جی اچھا آپ کو ہم فلاں جگہ ملازم کر دیں گے, آپ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے گھر یا ادھر کہیں جیل کے باہر جو ہے کوئی گارڈن میں کام کیجئے یا کوک کا کام کیجئے. اب اس دوران اگر وہ چوری کر لیں, اس کو ہم کہتے ہیں پرائر ریلیز فیلئر. تو یعنی اگر ان کے ریلیز میں کوئی فیلئر ہوا ہے پیرول پہ یا وہ کسی چھٹی پہ, انہوں نے مزید کرائم کمٹ کیا ہے تو اس کو ہم ریلیز فیلئر کہتے ہیں. یا فرار کی کوشش, تو اسکیپ اگر کامیاب ہو چاہے ناکام ہو, کوشش اگر انہوں نے کی ہے تو اس کو بھی ایک رسک فیکٹر, اسٹیٹک رسک فیکٹر مانا جاتا ہے. کبھی بھی ایسی کوئی پرابلم نہ آئی ہو تو 0 کا اسکور ہوتا ہے, ایک دفعہ پرابلم آئی ہو تو 1, 2 دفعہ پرابلم آئی ہو تو 2, اور اگر اسکیپ کی کوشش کی ہے اور کئی دفعہ ریلیز فیلئر ہوا تو 3 کا اسکور ہے. اینڈ فائنلی the last static factor is stability of family upbringing. یعنی فرض کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے جب وہ یہ جو مجرم جو ہے اس وقت, وہ جب بچہ تھا
تو اس کے ماں باپ پڑھے لکھے تھے, ایک ہی جگہ پہ رہے, سوسائٹی میں بڑے اچھے مانے جاتے تھے, اپنے محلے میں معتبر لوگ تھے, انہوں نے بچے کو بہت پیار سے پالا اور اسے کوئی زیادہ خرابی کی طرف نہیں جانے دیا. تو اب اسے کرائم کمٹ ہوا ہے اور آپ اس کو اسیس کر رہے ہیں, تو آپ فیملی اپ برنگنگ کو دیکھیں گے, اسٹیبلٹی کو, تو آپ اسے 0 کا سکور دیں. اب اس کے مقابلے میں ایک اور مجرم آتا ہے. جب آپ اس کی چائلڈہڈ ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جب چھوٹا سا تھا تو ماں باپ میں کافی لڑائیاں ہوتی تھی, اور ان لڑائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ کافی پریشان رہتا تھا. لیکن نیبرہڈ میں لوگوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا, رشتہ داروں نے مل کے صلح صفائی کرا دی, تو اس کے بعد سے صورتحال ٹھیک ہو گئی. تو اس قسم کی اگر چھوٹی موٹی کوئی پریشانی ہو یا پرابلم ہو تو اسے ہم 1 کا سکور دیتے. 2 میں کیا ہوتا ہے کہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ کوئی ٹینشن رہتی ہے فیملی میں, ٹسل رہتی ہے اور وہ ریزالو نہیں ہوتی, اور بچے کے لیے کانسٹنٹ سٹریس کا باعث بنی ہے, تو اسے ہم 2 کہتے ہیں. اور 3 میں کیا ہوا جی, پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی ہے, بچہ باپ کے ساتھ رہا, باپ نے دوسری شادی کی, سوتیلی ماں نے بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا, سوتیلی ماں کی شکایت کرنے پہ باپ نے بھی تشدد کا نشانہ بنایا, بچہ گھر سے اکثر بھاگا رہتا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسی ایک اپ برنگنگ ہے جس میں کہ ہم یہ کہیں گے کہ جناب ایسی شخصیت میں وائلنس کا رسک زیادہ ہے, یہ شخص جو ہے زیادہ جرم کرنے کی اس میں ابلٹی. اچھا, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کا کنٹرول نہیں ہے, یہ پرانی بات, ٹھیک ہے نا, اور یہ صرف ایک رسک کو پریڈکٹ تو کر رہی ہے, لیکن ہم نے ٹریٹمنٹ کر کے اس اپ برنگنگ کے اثرات کو کاؤنٹر کرنا. تو اب ہم اس لیے ڈائنامک فیکٹرز دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ چیزیں جنہیں ہم چینج کر سکتے ہیں, اور ان میں سب سے پہلے ہے وائلنٹ لائف سٹائل. وائلنٹ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں وہ پریزن میں ہے, اور پریزن میں ہے اور پتہ چلتا ہے جی کل ہی اس نے لڑائی کی ہے, اور جو اپنے ساتھ اس کا سیل میٹ تھا اس کے دانت توڑ دیے, مکہ مار, اور اب وہ اسے سزا کے طور پہ قید تنہائی میں رکھا. اور جب وہ قید تنہائی سے باہر آتا ہے تو وہ چاقو لے کے تو ایک اور پرزنر کو دھمکاتا ہے کہ جناب مجھے ڈرگز لا کے دو ورنہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں. تو وہ بھی شکایت کرتا ہے, وہ بھی آپ کے نوٹس میں آتی. تو یہ ایک وائلنٹ لائف سٹائل ہے جو کانسٹنٹلی آپ کے سامنے, اور اس میں آپ 0, 1, 2, 3 ریٹنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح 0 کا مطلب ہے کہ جناب وائلنٹ لائف سٹائل نہیں ہے, ایک کرمنل ہے, کسی وجہ سے اس نے کرائم کمٹ کیا ہے, وہ پریزن میں بہت شرافت سے رہ رہا ہے, ہر ایک سے صلح صفائی سے رہ رہا ہے, کسی سے لڑائی نہیں کر رہا, تو ہم اسے وائلنٹ لائف سٹائل میں 0 کا سکور دیں. پھر کرمنل پرسنالٹی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب بات کی تھی سائیکوپیتھی چیک لسٹ کی, تو فرض کریں کہ آپ نے PCLR پہ اسے ٹیسٹ کیا تو آپ کو پتا چلا کہ جناب یہ تو سائیکوپیتھک پرسنالٹی ہے, تو اس کو ہم کرمنل پرسنالٹی پہ 3 کی ریٹنگ دے دیں. اگر ہمارے خیال میں وہ کرمنل پرسنالٹی نہیں ہے تو ہم اسے 0 کی ریٹنگ دے دیں, ٹھیک ہے, اور اگر بیچ میں کہیں فال کر رہا ہے تو 1 یا 2 کی ریٹنگ اسے مل جائے گی. اب یہاں پہ ایک سٹینڈ لیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ اس کرمنل پرسنالٹی کو چینج کیا جا سکتا. دیٹ از وائی اٹس کالڈ اے ڈائنامک فیکٹر. اور یہاں پہ وانگ اور گارڈن جنہوں نے اسکیل بنایا ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کرمنل پرسنالٹی کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے نان کرمنل پرسنالٹی میں بدل سکتے. پھر کرمنل ایٹیٹیوڈ. اب ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی پرسنالٹی سائیکوپیتھک نہ ہو, کرمنل نہ ہو, لیکن بہت سارے ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ کرمنل ہو, بہت سارے رویے جو ہیں وہ کرمنل ہو, تو ان رویوں کو تبدیل کرنا بھی ایک ٹارگیٹ ہو سکتا ہے ہماری انٹرونشن, ہماری ٹریٹمنٹ. پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پریڈکٹر ہے وائلنس کا, وہ ہے ورک ایتھک.
ورک ایتھک کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ پریزن میں ہے, اسے کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے روز 4 گھنٹے کاغذ کو گوند لگا کے جوڑ کے لفافے بنا. ٹھیک, سمپل سا کام ہے, اسے آتا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے. اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس 4 گھنٹے یہ جو آپ لفافے بنائیں گے اس کی آپ کو اجرت بھی ملے گی, معاوضہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ 6-7 لوگ ہیں, وہ اکٹھے بیٹھ کے یہ لفافے بنا رہے ہیں. یہ شخص جو ہے اپنے ساتھی کو چاقو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے ان 4 گھنٹے آرام کروں گا, لیکن خبردار جو کسی نے بتایا کہ میں نے کام نہیں کیا, اب سب لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ مل کے لفافے بنائے. اب یہ شخص جو ہے جاندار بھی ہے, بہت زیادہ تکڑا بھی ہے, اس کے پاس ہتھیار بھی چھپے ہوتے ہیں اور اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں. لیکن جو یہاں پہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص میں ورک ایتھک کوئی نہیں, یہ معاوضہ تو لے رہا ہے, کام نہیں کر رہا. اچھا, دوسری طرف وہ شخص ہے جو اسی گروپ میں بیٹھا ہے اور بہت محنت سے زیادہ لفافے بنا, کیونکہ اور یہ اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اسے اجرت جو ہے وہ لفافوں کی تعداد کی نہیں ملنی, اسے پر آور ملنی, لیکن وہ پھر بھی زیادہ سے زیادہ بنا رہا ہے. اس میں ورک ایتھک موجود ہے, اپنے جو کام ہے نا اس کی اہمیت کا احساس ہے, اس کی بارے میں اس کا رویہ جو ہے وہ اخلاقی ہے, یعنی کام پورا کرنا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا رزق حلال, حرام نہیں کمانا, حلال کمانا. تو اس طرح ورک ایتھک اگر اس کی اسٹرانگ ہے تو چانسز یہ ہیں کہ وہ وائلنس بھی کم کرے گا فیوچر میں. دس از اے ویری امپورٹنٹ فائنڈنگ, اور اسی لیے اس میں اگر 0 سکور ہو تو بڑی اچھی بات ہے, اور 2 سکور کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں بالکل کوئی ورک ایتھک نہیں ہے, یہ کام صرف چاہتا ہے کہ شکل دکھائے اور کوئی کام اصل میں کرے نا, لیکن اس کا کریڈٹ لے جائے. پھر اگلی چیز جو ہم اسیس کرتے ہیں اس میں وہ ہے کرمنل پیئرز, صحبت کیسی ہے. جیل میں بھی یا ہسپتال میں بھی اس کے دوست کون کون ہیں, اور تو اگر اس کے دوست جو ہیں ایک ہیروئن ایڈکٹ ہے, ایک مرڈرر ہے, ایک ریپسٹ ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ اس بندے کا رسک ہے, چانس ہے کہ یہ وائلنس کرے گا. تو اس لیے اس پہ ہم 3 کا سکور دیں گے اس کو. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیل میں یہ بندہ جو ہے یہ نمازی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے اور کسی قسم کی لڑائی اور پھڈے بازی سے دور ہے, اور اس کے دوست سارے اچھے شریف لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جیل میں کیسے اچھے اور شریف لوگ ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان سے زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی ایک کرائم ہو جاتا ہے, but that doesn't mean that they are habitual criminals. تو اگر if in jail the person keeps a good company, chances are that they will not reoffend. Chances are they will not commit the same act of violence. And the next one is interpersonal aggression. جو شخص جیل میں آپس میں دوسروں کے ساتھ لڑائیاں بہت زیادہ کرتا ہے, چاہے وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہو یا پریزن گارڈز کے ساتھ ہو یا کسی اسٹاف کے ساتھ ہو, اس شخص کو رہا کرنا خطرے سے خالی نہیں. تو اس لیے جو شخص لڑائی نہیں کرتا اس کو ہم انٹرپرسنل اگریشن میں 0 کا سکور دیں گے, اور جو ہر ایک سے لڑائی کرتا ہے, ہر ایک کو تنگ کرتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, بلی کرتا ہے, اس کو ہم 3 کا سکور دیں گے, یعنی میکسیمم سکور آن انٹرپرسنل اگریشن. پھر ایک اور کیٹیگری ہے, وہ ہے ایموشنل کنٹرول, یعنی اس شخص کو اپنے جذبات پہ کس قدر قابو ہے, کتنی حد تک وہ چیزوں کو, اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھتا. سمپل مثال لے لیں, غصہ آیا, ٹھیک ہے, غصہ آیا بہت زیادہ اسے, اپنے سائیکائٹرسٹ
سائیکیٹرسٹ نے اسے اسیس کیا, اس نے کہا یار تم تو بڑے ہی خبیث انسان ہو, تم تو ہو ہی مجرم, اور تمہیں تو میری خواہش ہوگی کہ ساری عمر جیل میں ہی رہنے دیے. اب اس کرمنل کو غصہ آیا, لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا. اس نے کہا نہیں, میں سائیکیٹرسٹ پہ حملہ نہیں کروں گا, مجھے غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کے نتائج ٹھیک نہیں. اب اگر اس نے ایموشنل کنٹرول شو کیا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے, تو اس لیے ہم اسے 0 کا سکور دیں گے. لیکن اگر وہ غصے میں آ گیا ہے, اس نے سائیکیٹرسٹ پہ چیخنا شروع کر دیا ہے, یا کوئی چیز اٹھا کے مارنے کی دھمکی دی ہے, یا اٹھا کے مار دی ہے, ان ساری سچویشنز میں اسے ہم 3 کا سکور دیں گے کہ وہ اپنی ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر پایا, ایون دو ہی نیو فل ویل اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہو سکتے. اب اگلا کیا ہے, وائلنس ڈیورنگ انسٹیٹیوشنلائزیشن. ایک تو ہم نے انٹرپرسنل اگریشن کی بات کی تھی, ایموشنل کنٹرول کی ابھی بات کی ہے, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں وائلنس ڈیورنگ انسٹیٹیوشنلائزیشن. اب یہ الگ الگ کس طرح ہے؟ الگ الگ اس طرح ہیں کہ انٹرپرسنل اگریشن تو جیل کے باہر بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ ایک انسٹیٹیوشن میں ہیں تو اس میں بہت اسٹرکٹنیس ہے, اس میں بہت رولز ہیں, اس میں بہت گارڈز بھی بہت ٹف قسم کے ہیں, ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں, وہ مارتے بھی ہیں بہت, لیکن اب پھر بھی اس وائلنس سے باز نہیں آ رہے, اب پھر بھی لڑائیوں سے باز نہیں آ رہے, اب پھر بھی ٹینشن کریٹ کرنے سے باز نہیں آ رہے. تو کیا ہوگا, یہ ایک اور کرائٹیرین ہے, ایک اور رسک فیکٹر ہے, ڈائنامک رسک فیکٹر. تو اگر آپ جب سے وہ شخص جو ہے وہ پریزن میں ہے, اس نے کوئی وائلنس نہیں کیا, تو اسے اس آئٹم پہ 0 کا سکور کریں. اور اگر وہ کانسٹنٹلی ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے تو اسے ہم 3 سکور دیں گے, اور 1 اور 2 ان کو دیں گے جو ان بٹوین ہو. پھر ایک اور کیٹیگری, اینڈ دس آئی تھنک از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیٹیگریز ان مائی اوپینین, اینڈ دیٹ از ویپن یوز. کوئی شخص دوسرے شخص پہ اگریشن کے لیے جو ویپن کا استعمال کرتا ہے, تو ایسے شخص کا رسک آف وائلنس زیادہ ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے, ایک آدمی ہے پریزن میں, اس کی دوسرے پریزنر سے لڑائی ہوگی, اب اس نے غصے میں آ کے اسے مکہ مارا, ٹھیک ہے, بعد میں اسے بٹھا کے سمجھایا گیا بھی یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کی, یہ ٹھیک حرکت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, تو چانسز ہیں کہ وہ مان جائے گا, سمجھ جائے گا. لیکن اگر اس شخص نے ایفرٹ کی, جیل میں تو اجازت نہیں ہے ویپن کی, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس بندے نے کہیں ویپن چھپایا ہوا ہے, اب ویپن چھپایا ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ویپن استعمال کرنے کی اس میں نیت ہے, تو وہ وائلنس جو ہے کانسٹنٹلی اس کے سر پہ سوار. تو اب لڑائی ہوئی اور اس نے جناب وہ چھپی ہوئی جگہ سے چاقو نکالا اور اس بندے پہ حملہ کر دیا, یا پستول نکالی اور شوٹ کر دیا, تو یہ بہت بڑی رسکی سچویشن ہے. جو شخص جس نے کبھی نہ کبھی ویپن یوز کیا ہو اس کو 3 کا سکور ملے, اور جس نے ویپن کبھی بھی یوز نہیں کیا اس کو 0 کا سکور ملے گا. اور ان بٹوین جو ہے وہ اس طرح کی کیٹیگریز ہیں کہ مثلاً کوئی ایسی چیز جو کہ عام طور پہ ویپن کے طور پہ یوز نہ ہوتی ہو, مثلاً ایک تانبے کی پلیٹ پڑی ہے, غصہ آیا اور تانبے کی پلیٹ اٹھا کے اس نے دے ماری, تو یہ اس ٹریڈیشنل سینس میں ویپن یوز نہیں ہے, لیکن کوئی چیز تو انسٹرومینٹل ہوئی ہے, تو اس لیے ہم اسے 1 یا 2 کا سکور دے سکتے ہیں. لیکن 3 کا سکور تبھی دیں گے جب وہ کوئی لیتل ویپن, یعنی کوئی چھری, چاقو, پستول, بندوق وغیرہ استعمال کرے. پھر انسائٹ انٹو وائلنس, ایک اور انٹرسٹنگ کیٹیگری. انسائٹ سے کیا مطلب, ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ جناب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا, اور میں غصے میں بے قابو ہو گیا تھا, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیسے ہوا. شاید اس لیے کہ میں کئی دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھا, پیسے میرے پاس نہیں تھے, بیوی میری بیمار تھی, ایک بچے کا انتقال ہو چکا تھا, اب دوسرا بچہ جو ہے وہ بھی بیمار تھا. اس ساری سچویشن میں اس قدر فرسٹریشن تھی, اس قدر غصہ تھا کہ جب اس بندے نے آ کے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور میرا گریبان پکڑ لیا, تو پھر کچھ لمحوں کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, اور جب مجھے ہوش آیا
تو وہ شخص نیچے گرا ہوا تھا, میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچی ہوئی. تو اگر آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات کہہ رہا, اس کا مطلب ہے کہ اسے کافی سمجھ ہے کہ اس سے ہوا کیا. اور جس شخص میں انسائٹ ہوتی ہے وائلنس کی, اس کا چانس دوبارہ کرنے کا کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسے شخص کو ہم 0 کا سکور دیں. لیکن اگر وہ شخص آئے اور کہے کہ ہاں جی وہ دیکھے نا وہ بڑا بنتا تھا, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا, میں نے یہ پستول اٹھائی کھڑا گولی اسے دے ماری, تو آپ پوچھیں جی کیوں, کہ بھئی اچھی بات تھی, میرا دل کیا تھا, میں نے اٹھا کے مار دی. تو اس بندے کو تو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے, تو اس کی اپنے وائلنس میں انسائٹ نہیں, تو اس کو آپ 3 کا سکور دیں گے یہاں پہ میکسیمم. دین وی ہیو اے تھنگ کالڈ مینٹل ڈس آرڈر. اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص کو ایک سائیکالوجسٹ نے کہا ہے کہ اسے کوئی ذہنی بیماری ہے یا کوئی شدید ذہنی پریشانی ہے, تو ایسے شخص سے بھی وائلنس کمٹ ہو سکتا. اب عام طور پہ ذہنی پریشانی والے لوگ وائلنس کمٹ نہیں کرتے, لیکن اگر وہ آلریڈی کرمنل ہے اور جیل میں ہے اور کچھ اور رسک فیکٹرز بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر. تو یہ چیز امپورٹنٹ. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کوالیفیکیشن ضرور کروں گا کہ موسٹ پیپل ود مینٹل ڈس آرڈرز آر ناٹ وائلنٹ. تو یہ جو سوسائٹی میں ایک امیج پایا جاتا ہے کہ جی یہ شخص چونکہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, بیمار ہے, تو اس لیے وائلنٹ بھی ہوگا, دیٹ از رانگ. پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈائنامک فیکٹر ہے, وہ ہے سبسٹنس ابیوز. وہ شخص جو ہیروئن پیتا ہے, چرس پیتا ہے, کوکین کا استعمال کرتا ہے, وہ شخص بہت ہائی رسک ہے وائلنس کا, ویری ویری ہائی رسک پرسن. تو اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے کبھی کوئی سبسٹنس یوز ہی نہیں کیا 0 کا سکور پائے گا, اور وہ شخص جو بہت سارے سبسٹنسز بہت زیادہ استعمال کرتا ہے وہ 3 کا سکور پائے گا. اچھا, اب نیکسٹ آئٹم جو ہے وہ ہے اسٹیبلٹی آف ریلیشن شپ ود سگنیفیکینٹ ادر. سگنیفیکینٹ ادر کیا ہوتا ہے؟ ویسٹ میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی اٹ مینس یور ہسبینڈ اور یور وائف. اور چونکہ اس قسم کے جو کرمنل ہیں عام طور پہ میلز ہوتے ہیں, تو ہم یہ کہیں گے اسٹیبلٹی آف ریلیشن شپ ود دا وائف. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ایک مرد جو ہے وہ جیل میں ہے اور اس کا اپنی بیوی سے بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, بہت پازیٹیو ایموشنل ریلیشن شپ ہے, اس کی بیوی اکثر اسے ملنے آتی ہے, بچوں کو بھی جو ہے لے کے آتی ہے, اور یا کم از کم ان کا ذکر کرتی رہتی ہے, اس سے ایک بانڈ ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ اس بندے کا, تو اس کا وائلنس دوبارہ کرنے کا چانس بہت کم ہو جائے. اور یہ امپورٹنس ہے آف دا ریلیشن شپ آف میرج, دیٹ اٹ کین ہیلپ اے پرسن بیکم بیٹر. تو اس کو بھی ہم ٹریٹمنٹ ٹارگیٹ کے طور پہ بناتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اس کی وائف کے ساتھ, تو ہم کوشش کرتے ہیں اس پہ کام کرنے کی, اور اسے بھی انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کام کرے. اب ہاؤ از دیٹ امپورٹنٹ اینڈ وائی از دیٹ امپورٹنٹ؟ انسان جو ہے وہ اس معاشرے میں دوسروں کے لیے جیتا ہے, اور جو شخص دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کے لیے وائلنس کمٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اکثر کیسز میں دیکھیں گے کہ ہم جب وائلنس کبھی کمٹ کرتے بھی ہیں تو ہم اپنوں کے لیے کرتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی وائف کو بچانے کے لیے وائلنس کرے گا, کوئی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وائلنس کرے گا, کوئی اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے وائلنس کرے گا. اکثر اوقات جو ہے وہ وائلنس کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اب جو انسان اپنے لیے جی رہا ہے وہ صرف اپنے لیے وائلنس کرتا ہے, وہ اپنے نشے کے لیے وائلنس کرتا ہے, یا اپنی سیکشل نیڈز کے لیے وائلنس کرتا ہے, یا پیسے کے لیے وائلنس کرتا ہے, کسی بھی وجہ سے وہ اپنے لیے وائلنس کر رہا ہوتا ہے.
تو جب اگر اس کا ریلیشن شپ کسی اور کے ساتھ اچھا ڈیولپ ہو جائے تو the chances of his committing violence decrease. Cannot eliminate it, but these chances decrease. وہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر اس لیے وہ دوسروں کے لیے زندہ رہنے کے لیے جیل سے بھی باہر نکلنا چاہے گا اور پھر کرائم کو بھی اوائڈ کرے گا. پھر ایک چیز ہوتی ہے کمیونٹی سپورٹ. اب ایک لڑکا ہے, اس سے کرائم کمٹ ہو گیا, جیل میں آ گیا, اب وہ کم عمر بھی ہے, اس وجہ سے رسک زیادہ ہے. تو کمیونٹی سپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے اسے کم کر سکتی ہے کہ جناب ایک تو پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بچے کو ہم نے جرم کی زندگی میں نہیں جانے دیں. پھر جو مسجد کے امام ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جی لڑکا بڑا شریف تھا, اس سے غلطی ہو گئی, اس کچھ کرنا چاہیے. اور نیبرہڈ میں بھی سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اس بچے سے 6 مہینے کی اس سے سزا ہوئی ہے اور وہ اسے جا کے مل رہے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اس کو لیے کھانا بھیج رہے ہیں, اس کے لیے کانسٹنٹلی انوالوڈ ہیں. جب کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے کسی انڈیویجول کو تو وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اپنی نارمل لائف میں واپس جانے کے لیے اور جرائم سے اور وائلنس سے بچنے کی کوشش کرتا. تو ایک تو یہ چیز ہے. اب نیکسٹ آئٹم جو ہے وہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے, ریلیز ٹو ہائی رسک سچویشن. یعنی ایک مجرم تھا اسی طرح لڑکا, لیکن اس کی فیملی جو تھی وہ بالکل سپورٹو نہیں تھی, وہ اسے مارتے پیٹتے رہتے تھے ہر وقت اور برا بھلا کہتے. محلے میں بڑے بزرگوں نے سب نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا کہ جی اس شخص کو ہم نے محلے میں رہنے نہیں دینا, یہ جب بھی آئے گا ہم اسے لان تان کریں گے, کہیں گے دفع ہو جا, دور ہو جا, تو یہاں کیا کرنے آئے. تو ماں باپ کا بھی یہ رویہ, محلے والوں کا بھی یہ رویہ, امام مسجد صاحب کا بھی یہ رویہ, اور اس سچویشن میں وہ ریلیز ہو گیا اور وہیں واپس آ گیا. تو چانسز کیا ہیں, ہی ول کمٹ وائلنس اگین بیکاز دیر از نو سپورٹ فار ہم. تو جیسے ایک کمیونٹی سپورٹ کا آئٹم تھا, اب ایک ریلیز ٹو ہائی رسک سچویشن کا. دین وی ہیو دا کیٹیگری کالڈ وائلنس سائیکل. وائلنس سائیکل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ویشس سائیکل ہوتا ہے جس میں انسان کو ایک وائلنس کی وجہ سے مزید وائلنس کمٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ وائلنس سائیکل میں پھنسا ہوا ہے انسان تو اس سے نکلنا اس میں سے بہت مشکل ہوتا ہے. تو دیٹ از اندر ون آف دا ہائی رسک آئٹم. پھر جیسے کہ پی سی ایل آر میں ہم نے دیکھا تھا سائیکوپیتھی چیک لسٹ میں, امپلسیوٹی یعنی جس چیز کو دل آئے اسے فوراً کرنا اور فوراً کرنے کی خواہش کرنا اور اپنے آپ کو چیک نہ کرنا اور روکنا نہیں, اس کو کہتے ہیں امپلسیوٹی. تو امپلسیوٹی جو ہے اس میں بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک شخص ہے وہ آپ کو غصہ چڑھا رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے, اور اس حالت میں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے غصے پہ قابو پا رہے ہیں, اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کوئی بات نہیں, ٹھنڈے دل سے ابھی ایک گلاس پانی پیوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, پرابلم سالو ہو جائے گی. تو یہ امپلسیوٹی نہیں. امپلسیوٹی یہ ہے اوے تو نے مجھے گالی نکالی, دھڑاس ایک مکہ رسید کر دی. امپلسو لوگ زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں. دیٹ سو مچ ریسرچ شوز دیٹ. تو امپلسیوٹی جو ہے اس میں بھی 0, 1, 2, 3 کا اسکور پاسبل ہے اور آپ دے سکتے. دین یو کم ٹو کوگنیٹو ڈسٹورشنز. کوگنیٹو ڈسٹورشنز کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ آئیڈیا جو ہے یہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی سے لیا گیا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ غلط بلیفس ہوتے ہیں. مثلا کوگنیٹو ڈسٹورشن, اگر کوئی شخص میری طرف دیکھ رہا ہے تو مجھے نقصان پہنچانا چاہے, یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن. ایک اور کوگنیٹو ڈسٹورشن یہ ہے کہ لوگ جنرلی برے ہوتے, ٹرسٹ کے قابل نہیں ہوتے.
ہر شخص جو ہے آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس طرح کی بہت ساری کوگنیٹو ڈسٹورشنز جسے کئی لوگ سوسائٹی میں بلیو کرتے ہیں, کئی لوگ سوسائٹی میں صحیح بات سمجھتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ان کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لے تو یہ کوگنیٹو ڈسٹورشنز جو ہیں آپ کو وائلنس کی طرف لے کے جاتی ہیں, آپ کو تشدد کی طرف لے کے جاتی ہیں, اگریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. Then the next item on the scale is compliance with community supervision. یعنی آپ کو فرض کریں کہا گیا کہ جی آپ کو ہم رہا تو کر رہے ہیں لیکن ہر ہفتے اپنے فلاں سائیکالوجسٹ سے ملنا ہے, فلاں سائیکائٹرسٹ سے ملنا ہے, تھانے میں جا کے رپورٹ کرانی ہے اور ڈرگز سے بچنا ہے. اور اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں compliance with community supervision. So when somebody is doing all of that, their chances of improvement are great. The chances of staying away from violence are great. لیکن اگر وہ اب غائب ہو گئے, نہ تھانے میں ہر ویکلی رپورٹ کرا رہے ہیں, نہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, نہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں, نہ سوشل ورکر کے پاس جا رہے ہیں, تو danger is that person is going to commit another crime for one reason or another. پھر security level of anticipated release institution. اب یہ برٹن کے سسٹم میں یہ چیز ویلڈ ہے, امریکن سسٹم میں یہ چیز ویلڈ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ لیولز آف سیکورٹی ہیں. جن لوگوں کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز یا لرننگ ڈسیبلٹی یا اس قسم کی یا مینٹل ڈس آرڈر ہے, ان لوگوں کے لیے تو ایک ہائی سیکورٹی ہوتا ہے, ایک میڈیم سیکورٹی ہوتا ہے, ایک لو سیکورٹی. تو اگر تو وہ ہائی سیکورٹی سے میڈیم سیکورٹی میں آئے ہیں تو اچھی بات ہے, اور اگر میڈیم سیکورٹی سے لو میں آئے ہیں تو اچھی بات ہے, اور اگر دوسری ڈائریکشن میں گئے ہیں تو یہ گڑبڑ ہے, اس لیے دیٹ ول گیٹ اے ہائی اسکور. اچھا, اب جو اس اسکیل کی ایک بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ 0, 1, 2 اور 3 میں ریٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ہر آئٹم پہ, یہ جو ہر ڈائنامک فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا نا, if you look at the slides, these are the dynamic factors: violent lifestyle, criminal personality, criminal attitude, work ethic, criminal peers, interpersonal aggression, emotional control, violence during institutionalization, weapon use, insight into violence, mental disorder, substance abuse, stability of relationship with the significant other, community support, release to high risk situation, violent cycle, impulsivity, cognitive distortion, compliance with community supervision, and security level of anticipated release institution. یہ 20 ڈائنامک آئٹمس جو ہیں ان کو ہر ایک کو آپ 0, 1 یا 2 یا 3 پہ ریٹ کریں. جب آپ نے اس پرزنر کو ان ساری چیزوں پہ ریٹ کر لیا, پھر آپ ان سب آئٹمس پہ اسے اسٹیجز آف چینج پہ بھی ریٹ کریں گے. لیٹ می ایکسپلین ٹو یو واٹ اسٹیجز آف چینج آر. مثلاً ڈرگ یوز کو لے لیں, ٹھیک ہے. اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ جو ڈرگز لے رہا ہے وہ بڑے مزے میں, وہ ہیروئن بھی پی رہا ہے, وہ چرس بھی پی رہا ہے, وہ کوکین کا نشہ بھی کر رہا ہے, وہ ساتھ الکوہل بھی پی رہا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں, زیادہ بیمار ہوا تو 2 ہفتے کے لیے ڈیٹاکس کراؤں گا, پھر واپس آ کے نشے پہ لگ. اس کو ہم کہتے ہیں پری کانٹمپلیشن. پری کانٹمپلیشن کا کیا مطلب ہے کہ ابھی کانٹمپلیٹ ہی نہیں کر رہا ہے بندہ, سوچ ہی نہیں رہا کہ جناب میں نے ڈرگس کو چھوڑنا ہے یا اس میں کوئی بری بات ہے, اور اگر بری بات ہے بھی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. سو وی کال دیٹ the stage of pre-contemplation. Then there is the stage of contemplation. Contemplation میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار یہ پرابلم ہے میرے لیے, مجھے نہ صرف یہ جرائم کی دنیا میں یہ چیز لے آئی ہے ڈرگز کی, بلکہ میری صحت کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, میری ججمنٹ کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, میرے ریلیشن شپس کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. سو دیٹ اسٹیج وی کال contemplation. اور contemplation آف کورس از بیٹر دین پری contemplation, ٹھیک ہے نا. پری contemplation میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے آپ کا, کوئی دیر از نو سینس آف وانٹنگ ٹو لیو سم تھنگ,
یعنی ہم اب سبسٹنس مس یوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں پری کانٹمپلیشن جو ہے دیٹ از ایبسنس آف اینی ڈیزائر ٹو کوئٹ. لیکن کانٹمپلیشن میں کچھ خیال آنا شروع ہوتا ہے. ابھی تک بیہیویئر نہیں ہے کوئی ایسا, ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا, آپ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں لیا, لیکن کانٹمپلیشن میں آپ کانسٹنٹلی سوچ رہے ہیں. دا پرسن از کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ کوئٹنگ. یہ اکثر اسموکنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہمیں ملیں گے کانٹمپلیشن میں جو سوچتے ہیں یار چھوڑ دینے چاہیے, لیکن وہ کانسٹنٹلی اسموک بھی کر رہے ہوتے ہیں, پیکٹس بھی خرید رہے ہوتے ہیں, ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں جہاں پہ وہ اسموک کر رہے ہوتے ہیں. دین کمز دا نیکسٹ اسٹیج آف چینج جسے ہم کہتے ہیں پریپریشن. پریپریشن میں کون ہوتا ہے؟ جو کچھ پریکٹیکل اسٹیپس لیتا ہے, صرف کانٹمپلیٹ نہیں کر رہا, صرف وہ سوچ نہیں رہا, وہ کہہ رہا ہے یار میں 5 ڈبیاں روز کی پیتا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ اسے 3 پہ لے آؤں. اچھا, اب آئی وڈ سے کہ یہ کوئٹنگ تو نہیں ہے نا, لیکن دس از پریپریشن فار کوئٹنگ. دے آر ٹیکنگ سم اسٹیپس ٹوورڈز کوئٹنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں پریپریشن اسٹیج, اور یہ اکثر آپ نے اسموکرز میں دیکھی ہوگی کہ وہ کچھ نہ کچھ اسٹیپس لیتے ہیں, ان میں سے کچھ حضرات. And then comes action, which is the next stage. Action stage میں کون ہے؟ جس نے ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے, اس نے کہا جناب میں نے چھوڑ دیا, I'm not taking drugs. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر یہ چھوڑے رکھے, کتنی دیر کے لیے یہ اسے قائم رکھ سکتا ہے. لیکن ایکشن تو وہ لے رہا ہے, وہ اپنے بیہیویئر سے شو کر رہا ہے کہ اسے ڈرگس چھوڑنی ہے, وہ یہ ختم کر رہا ہے. اینڈ دین فائنلی کمز مینٹیننس. اب کوئی شخص آپ کو دکھا رہا ہے, پروو کر رہا ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے اس نے ساری ڈرگس چھوڑی ہوئی ہیں, اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا جس سے یہ چانس ہو کہ وہ دوبارہ ڈرگس لے. سو دیٹ از کالڈ مینٹیننس. ویل کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ violence risk scale and violence reduction scale in the next lecture. With these words, I bid you farewell. Khuda Hafiz.